ویلکم بیک ناظرین. کرنل سیف صاحب سے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ڈینگی کے حوالے سے اموات ہوئیں, پی آئی سی کے حوالے سے اموات ہوئیں, پرانے سکینڈلز تو چلو ہم نہیں چھیڑتے, لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ جی 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے ڈینگی سے جس کی بھی موت ہوئی ہوگی, ڈیتھ ہوئی ہوگی, کسی خاندان کا واحد سہارا چلا گیا, کسی کا جوان بیٹا چلا گیا. ناظرین میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب لیا جائے کہ یہ مرہم ابھی تک سب کے زخموں پہ کیوں نہیں رکھا جا سکا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ویریفیکیشن چاہیے. جتنے کیس ویریفائی ہو کے آئے ہیں تمام کی پیمنٹ ہو چکی ہے. اگر ایک کیس بھی رہتا ہو جس کی ویریفیکیشن ہوئی ہے اور اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی, ہم اس کے دیندار ہیں, وہ مجھے کانٹیکٹ کریں, ہم اس ودن اے ویک ان کی. اچھا میں بالکل میں پروگرام کے بعد آپ کو ضرور ایک خاتون کا ڈیٹا بھی دوں گا. ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے شمسی صاحب کہ کسی بھی ایسے کا ہو ہمیں ریفر کریں. اگر کسی لیول پہ کوئی ڈی سی او, کوئی اہلکار اگر اس کے اوپر سویا ہوا ہے, ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور ان کے گھر پیسے خود پہنچا کے آئیں گے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا بندہ جس کی کوئی سیریس ایلمنٹ ہو, کوئی کسی کو امداد کی ضرورت ہو, اس معاملے میں شہباز شریف صاحب کی پالیسی بہت کلیئر ہے. کوئی ضرورت مند, واقعی ضرورت مند ہو تو آپ ضرور اس کو ہم سے رابطہ کرائیں. ہم آپ کے اور قوم کے شکر گزار ہوں. میں تو آج سے تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی طرف ہلکا ہلکا دیکھ کے مسکرایا بھی جا رہا ہے, اور ہمیشہ سے اقتدار میں رہنے والے, اور میں چاہوں گا کہ ان سے بھی تھوڑا سا پوچھا جائے کہ جی کراچی والے معاملات. اچھا یہ ایم کیو ایم والے جب حملہ آور ہوتے ہیں نا جی تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے شمشید صاحب. ایکچولی میں اسکوائر ون کی طرف آنا چاہوں گا. جب آپ نے آج کا پروگرام اپنے شعر سے شروع کیا, درمیان میں ہم دوسری باتوں میں آ گئے, تو وہ یہ تھا کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو. عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو, زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ عمل کی ہے. میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے قوم کو کس بات کی تشویش ہے اس وقت میں کہ ہم کس دور سے جا رہے ہیں, اکنامکلی ہم کہاں ہیں, ریسورسز کو اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پاس کیا ہیں. ہر آنے والے دن جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی, اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی مقروض سے بڑھتا ہی اس کا قرض جا رہا. جی بالکل. اچھا یہاں پہ ایک میں چھوٹا سا ایک سوال اٹھاؤں گا تاکہ آپ ذرا کھل کے گفتگو کر سکیں, آپ کو پورا موقع ملے گا پلیز. منصور اعجاز والا کیس ہوتا ہے, میمو کیس. جی ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے, ابھی ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے, اس کی انکوائری کیا ہوتی ہے. صحیح. شہباز شریف صاحب کا کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور ایئرپورٹ پہ آئے, ہم یہاں سے اس کو سیکیورٹی دیتے ہیں اور اس کی سٹیٹمنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے قائد سالہ سال سے باہر بیٹھے ہیں جی, اور آپ ہمیشہ سے سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, بلکہ وفاق کا بھی حصہ ہیں جی. آپ ایک دن کے لیے تو ان کو وزٹ کروا دیں پاکستان. وہ بیچارے اتنے بیچارے ہو گئے کہ وہ وہاں بیٹھے. نہیں دیکھیے, یہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. ایکچولی ہر چیز کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ پرائرٹیز ہیں سب کی. جب ہم اس طرف کو چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں, تنظیم, آرگنائزیشن کس طرح چلتی ہے. جن کے پاس آرگنائزیشن ہوتی ہے, نہیں میں نے پنجاب کا ساتھ حوالہ اس لیے دیا کہ آپ پنجاب کے لیے بعض اوقات بہت شور مچاتے ہیں. میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک وقت میں ایک دکان چلانے کے لیے صرف ایک شخص کی ضرورت ہوتی تھی. وہ صبح جا کر دکان کھولتا تھا, شام تک سب کام کرتا تھا, دکان بند کر کے گھر چلا جاتا تھا. آج ہم آج کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, میگا چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو آرگنائزیشن کی بات بھی وہاں آئے گی. جس پارٹی میں آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوگا اس میں ضروری نہیں ہے کہ سر یہ ایک ہی شخص کے ارد گرد سب چیزیں گھومتی ہوں. یہاں میں ایک جو تاثر پھیلایا گیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں, بالخصوص پنجاب میں, ذرا میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے, کہ جناب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ ون مین شو ہے, حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں ہے. ایم کیو ایم میں
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, देखिए मैं राब्ता कमेटी है। ये कहने से तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नजर आता है। दूसरी बात पे देखिए, ये सिर्फ आप इसको समझे। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं क्लियर करूं कि बहुत खुश किया जाता है ये पीटीआई के हवाले से बात करके कि जी इमरान खान साहब की जमात में बहुत जमहूरियत है। मैं माजरत के साथ कि मुझे तो नजर नहीं आती। अब जब इलेक्शन होंगे, वो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और अगर चेयरमैन के भी होंगे, उनके अगेंस्ट कोई कागजात आएंगे तो फिर देख लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही, आप उधर से मौलाना साहब बैठे हैं, इनकी जमात का भी यही हाल है, सरबराह वही है, मारूसी सियासत। और अब अल्ताफ हुसैन साहब की जमात में क्या आया कभी इलेक्शन, उनके अगेंस्ट कोई कागजात, आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें कभी इलेक्शन हुआ हो, कोई कागजात आए हों? सिक्योरिटी की बात तो आपके लाने की बात तो अलहदा से है। देखिए, ये आप दूसरी तरफ को जा रहे हैं। एक्चुअली बात क्या है, देखिए मैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, वहां पर दो फोरम्स हैं, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक राब्ता कमेटी है। मुझे फख्र है ये बात कहने में कि हमारी कमेटी में हर तरह की बात डिस्कस की जाती है, क्रिटिसाइज की जाती है ओपनली, और मिल बैठ के मशावरत के साथ एक चीज का सोल्यूशन निकाला जाता है, किसी चीज का फैसला किया जाता है। ऐसा कतन नहीं है। अच्छा चले, मैं इधर अपना हाफिज साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन बता तो दें कि अल्ताफ साहब कब आ रहे हैं, अल्ताफ हुसैन भाई कब आ रहे हैं? बहुत जल्द, जब वक्त होगा आप देखेंगे, अल्लाह करे ये वक्त है जी। आप बताएं जी। मैं बाद में कर्नल साहब की तरफ आता हूं कि इलेक्शन ऐसे लगता है जैसे जलसा जुलूस जो खेला जा रहा है। आप इमरान खान साहब जलसा करते हैं, अल्ताफ भाई खवातीन का जलसा करते हैं। कराची में तो खैर एंटरटेन किया इन्होंने इमरान खान साहब ने, पीटीआई पंजाबी के अंदर हाँ बड़ा खुल डुल के एंटरटेन किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जमात जो है वो क्या करने जा रही है? आपने बड़ा भरपूर वहां पे जलसा किया कराची में, उसके बाद हमने अभी 26 फरवरी को बहावलपुर में भी किया जी, वो भी बहुत बड़ा था। 23-25 मार्च को हम इंशाल्लाह, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं, जलसे तो सारे बड़े बड़े कर रहे हैं, पेशावर में कर रहे हैं 25 मार्च को, और वजीर आला अकरम दुरानी ने कहा है हम कराची से 4 गुना ज्यादा बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये जो जलसे जुलूस करना है, जमहूरियत का हुस्न होते हैं, लोग आते हैं, मोटिवेशन होती है। फिर इस वक्त इस जो टाइम जा रहा है ना, इसके अंदर लोगों को एक नजरिए पे, एक आइडियोलॉजी पे इकट्ठा करने की जरूरत है। ठीक है, नजरियाती तौर पर उनको मुतहर्रिक करने की जरूरत है। कर रहे हैं मोटिवेट सारी जमातें करी, लेकिन उससे अवाम को क्या फायदा है, मुझे ये बताएं जरा। देखें, वो जो उसके अंदर जलसे जुलूसों में आते हैं वो भी अवाम होते हैं, हमारी सियासत भी अवाम के लिए है, और जो हमारा जो नजरिया है वो भी अवाम ही के उसके लिए है। मसलन एक मैं एग्जांपल देता हूं आपका, जो जमीयत उलमा ने अपना मंशूर बनाया है, उसके अंदर आप अगर गालिबन 70 में वो सेकंड टाइम हमारा आया था, उसके अंदर लिखा था कि हर आम इंसान की पे जो होगी वो 1 तोला सोने के बराबर होगी। हाँ, उस वक्त आपके मंशूर का हिस्सा ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। और उस वक्त सोना जो था, ये उसी तरह का तो नहीं जैसे खान साहब फरमाते हैं कि जी मैं 3 महीने में जो है वो करप्शन खत्म कर दूंगा। नहीं, खान साहब ऐसे किसे कहानियां सुनाते हैं, वो अपने आप को पहले क्लियर करें ना, वो अपने आप को मैच्योर करें कि वो सियासत कर भी सकते हैं कि नहीं। फिलहाल तो वो गालियों से बाहर नहीं आ रहे, और विकटें और क्रिकेट के माइंड से बाहर नहीं आ रहे। मुल्क क्रिकेट की बुनियादों पे नहीं चलता, बॉलिंग पे नहीं चलता, टीम सिलेक्शन के साथ नहीं चलता। मुल्क के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, मुल्क के मामलात को जो इश्यूज हैं उनकी फाहम होनी चाहिए। इमरान साहब फारिग इन बातों से, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे मंशूर वाली उस पर रहे कि उस वक्त हमने मंशूर दिया तो हमने कहा था कि 1 तोला सोना हम एक आम आदमी की जो पे होगी वो 1 तोला सोना के बराबर होगी। और आज देखें कि वो सोना इस वक्त कहां चला गया है। इसका मतलब जब हमारे बुजुर्गों ने मंशूर बनाया तो वो विजनरी लोग थे। जमीयत उलमा विजनरी है। इंशाल्लाह जब भी हम इनपावर होंगे, इस मुल्क के मसाइल अच्छा, आपने नाम ले दिया अकरम दुरानी साहब का, साबिक वज़ीर आला। आपकी गवर्नमेंट रही सूबा सराद में, कोई एक जगह बता दें जहां किसी को आपने 1 तोला सोना के बराबर जो है वो तनख्वाह दी हो? देखें, ये तनख्वाह का मामला होता है फाइनेंस से, और आप मेरे से कहीं बेहतर जानते हैं हमारी पूरी की पूरी फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस नहीं, खारजा दाखिला भी वो आजाद नहीं है।
وہ ایک نہیں، لیکن پھر جب آپ کو پتا ہے پھر آپ ایسا عوام کو کوئی ایسا مکھن یا گڑ لگا کے مکھن نہیں ہے، جب بھی موقع ملے گا ہم اس پہ آئیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فائنانس کا تعلق وفاق سے ہوتا ہے. اگر وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے منشور پر 100% عمل کریں گے. اچھا، مولانا صاحب جو ہیں یہ بات ماننے والی ہے کہ مولانا صاحب بہت ہی دور اندیش سیاستدان ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، دو رائے ہی نہیں ہے. ان کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونا ہے، آپ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے. کیا آپ کو پہلے پتہ نہیں چلتا؟ یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے. تو کیا جدوجہد آپ 1 تولہ سونا کی بات کرتے ہیں، یہ میرے لیے بڑا اہم ہے. میں چاہوں گا کہ جو جماعت ایسا کام کرے اور جو ایسا کر سکے اس کو ووٹ دینا چاہیے. شمسی بھائی، اس کو پہلے آپ جی پلیز کہ ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے، جس پہ عمل نہ ہو سکے، جو فیزیبل ہی نہ ہو. آپ کی اکانومی میں تو آپ جو اس وقت تنخواہیں دے رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ تو مقروض ہوئے ہیں، جو آپ کے پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی مقروض کیا ہوا ہے آپ نے ہر ایک کو. آپ قرضے اپنے ادا نہیں کر رہے. آپ اس دور میں پچھلے 4 سال میں جو پہلے آپ کے قرضے تھے ان سے آپ نے 3 گنا زیادہ اور لے لیے. آپ کے بینک جو ہیں دیوالیہ ہو رہے ہیں. سرکار آپ کا، میرا اور پاکستانی قوم کا سب کا پیسہ نکال کے سرکار کھا گئی ہے اور بینکوں کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک اچھا وقت تھا جبکہ بینک فائنینسنگ کیا کرتے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرپشن کی ہے، جو خط نہیں لکھ رہے، توہین عدالت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ 20ویں ترمیم بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب اپنے فائدے کی بات بھی کرتے ہیں. بھائی، ہمیں اس قوم کو کچھ دینا ہے. اگر ہم اس قوم کو اگلا الیکشن شفاف، ٹرانسپیرنٹ اور بالکل دیانتدارانہ نہ دے سکے، ہمارے اوپر یہ بھی بوجھ. اچھا، کیسے یقین کر لیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے. کرنل صاحب، ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی قراردادیں آپ نے پاس کی ہیں اس اسمبلی سے، سب نے مل کے، جس میں MQM بھی شامل ہے. ڈرون حملوں کے اگینسٹ آپ نے قرارداد کی ہے، کیا عمل ہوا اس پہ؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا، کم از کم عمل آتا ہے. آپ بتا دیں کوئی ہوا ہے تو. جی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، عمل کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہے. تو وہ جرت زرداری صاحب میں اور گیلانی صاحب میں ہونی چاہیے. ایک بڑی خوددار قوم کے اور خود مختار قوم کے ان کو نمائندے گئے ہوئے ہیں، ان کو کھڑے ہونا چاہیے پاؤں پہ. اچھا، کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں، میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی کوئی سے نہیں ہے یا اس کے قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا، آپ استعفوں کی بات اکثر کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی جو ووٹر ہے، میں جہاں تک حلقہ احباب جو ہیں ان سے بات ہوتی ہے، آپ کے ووٹر جو سپورٹر ہیں، وہ شاید آپ کی جماعت کو مزید پاپولر کر دیں، یا ان کے نزدیک جو سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب ڈرتے نہیں ہیں، استعفے دے جاتے ہیں، اناؤنس کرنے کے بعد پھر آپ مطلب جمہوری سیٹ اپ کے لیے آپ کا جواب دیتا ہوں. جی پلیز. استعفوں کی بات ہم نے بے شمار دفعہ اس کو اسٹڈی کیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت PMLN استعفیٰ دیتی ہے، ہمارے علاوہ پارلیمنٹ میں اسی وقت 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے زرداری صاحب کی. 20ویں چھوڑ کے 30ویں ترمیم بھی اس قوم کو دے جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اچھا، آپ اگر باہر ہوں گے 2/3 اکثریت ہوتی ہے، جس وقت ہم پارلیمنٹ سے باہر ہوں گے، جس اسمبلی سے اتنی بڑی اپوزیشن جو ہے وہ باہر نکل جائے، میں کہتا ہوں جواز نہیں ہوتا ہے اسمبلی. وہ میری بات یہ ہے کہ جب باہر نکل جائیں آپ، باقی جو بچتے ہیں دیکھیں، اپوزیشن کا جب اپوزیشن جو ہے. اچھا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یا تو پھر ساری اپوزیشن مستعفی ہو، اس میں دیکھیں اگر ایک جماعت مستعفی ہوتی ہے، اس کے مستعفی ہونے سے اگر ایک ارکان اسمبلی میں بھی ایک اپوزیشن کا بندہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. لیجسلیشن ہو سکتی ہے، اس میں تو اپوزیشن ختم ہو گئی. 2/3 میجورٹی نہیں رہتی اگر PMLN ریزائن کرتی ہے. نہیں جی، وہ تو آپ نے 2/3 میجورٹی چاہیے آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے. دیکھو جی، اس کے دو پہلو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے. 2 پہلو ہیں، لیکن 2/3 میجورٹی ہے لیجسلیشن. میرا خیال ہے کرنل صاحب کی بات سننے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ ہم ریزائن کرتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ تو ادھر الیکشن نہیں لڑنے جائیں گے نا، ضمنی الیکشن میں ہم ضمنی الیکشن سے باہر ہو جائیں گے. لہذا یہ اتحاد سارے کا سارا واپس آ جائے گا. یہ 2 مہینے 3 مہینے کے الیکشن لڑ کے واپس آ جائیں گے، آپ بائیکاٹ میں چلے جائیں گے. 2/3 میجورٹی ان کی ہو جائے گی، اس کے بعد قوم کو لوٹے، کھلا کے لوٹے، جو مرضی کرے. میرا خیال ہے میں ذرا MQM کو شامل کر لوں. ایک بات میں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے.
کرن صاحب نے بات کی ہے کہ جی JUI نے جو منشور دیا ہے اس پہ عمل اگر ممکن نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ایسا نہیں ہے. جو جماعتیں ہوتی ہیں، پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ کے پروگرام میں یہ گوش گزار کر چکا ہوں کہ جماعتیں جب ہوتی ہیں اپنا منشور پہلے دیتی ہے، اپنے ملک کے مسائل کو وہ سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر رکھتی ہیں، اس کو سولوشن دیتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے منشور دیا ہے تو کل اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. اس ملک کے اندر لاتعداد مسائل ہیں، بے شمار ایشوز ہیں، ہرڈلز ہیں، پھر اسپیشلی ہمارے دینی لوگوں کے لیے اور زیادہ مسائل ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں وسائل کا استعمال ہمیشہ غلط ہوا ہے. آپ کاؤنٹ کریں انگلیوں کے اوپر کہ سیاست کے اندر جو لوگ آئے ہیں جب وہ ان پاور ہوئے ہیں، ان پاور ہو کے انہوں نے اپنی پوزیشن کا مس یوز کیا ہے، وسائل کو پامال کیا ہے، جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ سارا کا سارا اس وقت کمرشلائزیشن کے اندر ہے. ہر چیز یہاں ملکی مفاد اور حب الوطنی کے نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں کمرشلائزیشن ہے. یعنی اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جی میاں صاحب، ایکچولی ضرورت اس بات کی ہے اس وقت میں کہ آنے والے الیکشن میں پوری قوم کو اپنے سامنے ایک چیز رکھنی چاہیے کہ پہلے بھی جو حکومتیں بنی انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا ڈیلیور کیا. سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے، میں اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی آدمی کو ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ اس کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی اس نے کس طرح عہدہ برا ہوا اس ذمہ داری سے، اپنے کام کو کس حد تک کر کے دکھایا. اب صرف یہ کلیم کرتے رہنا کہ جی ہم آئیں گے اور آ کر یہ کر کے دکھائیں گے، یا جب ہم پہلے تھے تو ہم نے یہ کام نہیں کیا اس کی یہ وجہ ہے، وجوہات پہ ہماری قوم ہمیشہ نہیں چل سکتی. آپ میاں صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پہ تو نہیں بات کر رہے جو انہوں نے وہاں پہ قاضی احمد میں خطاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنائے، میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا. آپ سیدھی بات کریں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں. میں تو بہت مختصر اگین یہ کہوں گا کہ جب اگین مجھے MQM کی بات کرنی پڑتی ہے، MQM کے لیڈرز کی بات کرنی پڑتی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیے جس حد تک پارشل گورنمنٹ سندھ میں آئی، ہمارے لوگوں نے کس طرح ڈیلیور کیا آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ آج پورا کراچی جو لوگ MQM کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو پتا ہے کہ MQM واحد جماعت ہے جس نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے اور آئندہ بھی ڈیلیور کرے. اچھا، یہ ڈیلیور کرنے کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں وقفے پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑتا ہوں، یقیناً اس کا جواب میں سب سے لوں گا. اچھا میاں صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے جو سپیچز سنی ہیں الطاف بھائی کی، یا جو ان کی سٹیٹمنٹس، یا آپ کی جماعت کے اندر جو باتیں ہیں، میرا حیدر عباس رضوی صاحب کے ساتھ دوستی ہے ہماری، فاروق ستار صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، اس میں آپ کو مجھے کوئی شک نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ، آپ نے وعدوں کی بات کی کہ آئیں گے جائیں گے، پھر آئیں گے پھر جائیں گے. آپ کا بھی ابھی تک مجھے یہی حال نظر آ رہا ہے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اس سوال کا جواب واپس آ کے لیتے ہیں.